بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب الیم۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو۔ جو سماج بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آخرت تو برباد ہوئی، دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج کے ساتھ الگ الگ اللہ نے کارروائی کی۔ بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم ثمود۔ اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول ہی جاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو جینے کا موقع دیا گیا مگر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جیسے نصارہ اور یہود، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت کے فریضے کو چھین لیا۔ جو سماج بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنے سماج کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، تو سماج نے نبیوں کا مذاق بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری قوم ایک اللہ کو مان لو، ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو بہت شکلوں کی ہے، ہوا، مٹی، آندھی، پانی، سیلاب، طوفان، زلزلہ، کھٹمل، جوں، مینڈک، مچھر، خون، بے شمار اللہ کی فوجیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا کہ اللہ سے۔ ایک روایت میں کہا میں نے اللہ سے 3 چیز کا مطالبہ کیا۔ دونوں روایت میں سب سے پہلے نبی نے جس پریشانی سے پناہ مانگی ہے وہ ہے قحط، کیونکہ قحط ایک ایسی پریشانی ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قحط کی کارروائی ہو گئی۔ ہم اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں تو بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ قحط کی 3 حالتیں ہیں، یا تو بارش روک دی جاتی ہے جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ قحط کی دوسری حالت غلہ بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں رہتی، جیسے فرعون کے دسترخوان میں جوں پڑ گیا، کھٹمل گر گئے، خون گر گیا، مینڈک کود گیا۔ فرعون کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کے فوج کو بھیج دیا، جیسے قریب میں راجستھان میں آیا تھا، سب کچرا ہو گیا، کھانے لائق نہیں تھا۔ قوم سبا کے ڈیم کو پھوڑ دیا گیا، بہترین پھل پھلاریاں تھیں، سب کیچڑ ہو گئے، کھانے لائق نہیں تھا۔ قحط کی 3 حالتوں میں پہلی حالت یا تو بارش روک دی جاتی ہے، دوسری حالت میں غلہ بے سود ہو جاتا ہے، اور تیسری حالت میں وبائی بیماری آتی ہے۔ وائرل ڈیسیز، وبائی بیماری قحط ہے، بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر، یہ چیز تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دوسرے لہر کے موقع پر کہا کہ صرف انڈیا کے اندر 45 لاکھ لوگ مر گئے۔ دوسرے لہر میں، پہلے لہر کا چھوڑیے، تیسرے لہر کا چھوڑیے، اور یہ وہ ڈاٹا ہے جو گورنمنٹ نے خود دیا ہو، ورنہ گورنمنٹ کے پاس پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاٹا نہیں پہنچے، اور جو لوگ گھروں میں مر گئے، راستے میں مر گئے، ان کا تو حساب ہی نہیں۔ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب کا آبادی جو ہے کورونا کے زمانے میں مر چکے ہیں۔
قحط کا دوسرا سینس کیا ہے؟ فاقہ، ریسورس کم ہو جاتے ہیں، ذریعہ آمد اتنی کم ہو جاتی ہے۔ 80% آفیشیل جاب چلے گئے جن کا پی ایف کٹتا تھا، اور جن کا پی ایف نہیں کٹتا تھا وہ لوگ تو بیچارے راستے میں ہی نکل گئے، گھروں کے لیے پیدل نکل گئے، لاکھوں کی تعداد میں نکل گئے۔ کاروبار کا ریشو اگر 100% سیم اسپیڈ سے چلتا ہے، سال بھر چلتا ہے، تو 7 to 8% فائدہ ٹکتا ہے۔ ابھی کیا سچویشن ہے؟ کیا 100% بزنس ہے؟ چلے 50% ہے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے، تو کتنا پرسنٹ ہے؟ 30% بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے کہ نہیں؟ اور بڑھا کر بولے، 30% بول سکتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریشان ہیں۔ گورنمنٹ جب اپنی حکومت چلانے کے لیے ایسیٹس کو داؤ پہ لگا سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے خطرناک پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں۔ قحط اس کے 3 بڑے وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے قوم نوح کے ساتھ، قوم فرعون کے ساتھ قحط کی کارروائی ہوئی، اور جب دجال آئے گا اس وقت بھی قحط کی کارروائی ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ ہم مسلمان غیر مسلموں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کے نظر انداز کرتے ہیں، سمجھتے وہ لوگ شرک کریں تو ہمیں کیا بگڑنے والا ہے۔ ہم اور وہ جس کشتی میں سوار ہیں اس کشتی کا یہ سوراخ ہے، اگر وہ لوگ شرک کریں گے تو اس کا نقصان صرف ان تک کو محدود نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ سب سے بڑی وجہ جو قحط کی ہے وہ ہے شرک۔ دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری۔ جب مسلمان سماج زکوٰۃ میں چوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحمت کے بادل کو روک دے گا۔ تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی، سماج سے بے دخلی کا نظام۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزنشپ کی پالیسی پہ کام کیا تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کی مار ماری۔ جب ابو طالب کی گھاٹی میں اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیٹینشن کی پالیسی پہ کام کیا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بغیر گناہ کے جیل میں رکھا گیا تو مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ ہمارے ملک کا CAA یا NRIC ڈیٹینشن سینٹر تو ہم کو معلوم ہے۔ باقی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما اور بنگلہ دیش نے مل کے کیا جرم کیا؟ ان کو لے جا کر ایک جزیرے میں پھینک دیے، اور وہ لوگ جزیرے میں زندہ رہنے کے لیے روزانہ کشتی میں بنگلہ دیش آتے ہیں، ان کی عورتیں دوسروں کے بستر میں سو کر جاتی ہیں تو پھر وہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ چین اور پاکستان نے مل کر عربی نسل کے اوغور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر چلایا۔ رشیا، امریکہ، اسرائیل، پھر ترکی سب مل کر ملک شام پر حملہ کرتے ہیں۔ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ کردوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کردوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے خاندان میں صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی پیدا ہوا۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھی۔ چلو اللہ تعالیٰ نے سعودیہ کو سمجھ دیا، انہوں نے بھی کورونا سے پہلے قطر کے ساتھ کیا پالیسی چلا رکھی تھی۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھی۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قحط عذاب نہیں ہے۔ اگر عذاب ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں نہیں آتا، اور وبائی بیماری وہ تو رحمت ہے۔ تابعی کہتے ہیں میں نے حالت کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وبائی بیماری کے بارے میں، هذه رحمت ربکم وادعیۃ نبیکم وقبض الصالحین قبلکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ پوری دنیا میں وائرل ڈیزیز کورونا کس شکل میں آیا ہمیں معلوم نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے یہ وبائی بیماری رحمت بن کر آئی ہے، ورنہ
20 1 अप्रैल को क्या आने वाला था? हाँ, भूल गए क्या? जैसे किसान का कानून वापस चला गया, क्या ऐसा NRIC की पॉलिसी वापस चले गई? नहीं गई ना, बाकी है। तो 1 अप्रैल 2020 को ये कार्रवाई होने वाली थी। पूरी दुनिया में किस शक्ल में वबाई बीमारी आई है हमें मालूम नहीं है। भारत के अंदर ये बीमारी मुसलमानों के लिए रहमत बनकर ही आई। अच्छा, एक बात और समझ ले कि कहत बराह रास्त अजाब नहीं है, वो अपनी जगह, वरना किसी बड़े अजाब की धमकी जरूर है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को डुबोने से पहले अल्लाह ताला ने कहत में मुब्तला किया। फिरौनियों को डुबोने से पहले अल्लाह ने कहत में मुब्तला किया। कुफ्फार मक्का को बदर के मैदान में बाद में मारा गया, पहले उस कौम को कहत में मुब्तला किया गया। कहत इस बात की तरफ इशारा है कि आगे बहुत सख्त दिन आने वाले हैं। इससे पहले कि दर्दनाक अजाब की कार्रवाई शुरू हो जाए, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि समाज को अल्लाह के अजाब से बचाया जाए। क्या इस नीयत से हम दावत का काम करेंगे? इंशाअल्लाह। जो समाज अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराए, उस पर दूसरी बड़ी आफत जो आने वाली है वो है डुबोए जाने वाली आफत। डुबोए जाने वाला अजाब कोई ज़रूरी नहीं कि किसी आबादी किसी नदी या समंदर के किनारे रहे। कौम नूह को शिर्क की वजह से डुबो दिया गया, कौम फिरौन को डुबोया गया, कौम सबा को डुबोया गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आबादी किसी नदी या समंदर के किनारे रहे। अभी 2010 में आपके करनूल के शहर में पानी आ गया। 2012 में राजस्थान के रेगिस्तान में सैलाब आया। रेगिस्तान में बारिश तो होती ही थी, ज़मीन से पानी उबलता था। 2014 में कश्मीर के पहाड़ी इलाके में सैलाब आया। 5 दिन की बारिश थी, हर साल की तरह बारिश। लोग समझते थे सालाना बारिश है, लेकिन उस दिन के 5वें दिन की बारिश जहरीली बारिश थी। दरवाजे तक दोबारा इस्तेमाल में नहीं आए, बर्तन तो दूर की बात, प्लास्टिक तक दोबारा इस्तेमाल में नहीं आए। 2018 में केरला के पहाड़ी इलाके में सैलाब आया। आधे घंटे की बारिश होती, 6 फीट पानी खड़ा हो जाता, फिर आधे घंटे का वक्फा, फिर आधे घंटे की बारिश होती, फिर 6 फीट पानी खड़ा हो जाता, फिर आधे घंटे का वक्फा। सुबह से शाम तक यही सिलसिला चला है। करोड़ों में जीने वाले लोग रोडों पर आ गए। हर दिन नया कपड़े बदलने वाला समाज अपने बीवी बच्चों के लिए दूसरों के उतारे हुए कपड़े के मोहताज हो गए। 2021 में कोकन के इलाके में सैलाब आया। खूब गल्ले पहुंचे, खूब पैसे पहुंचे, खूब कपड़े पहुंचे। सदमा किस चीज का था? मैं जिम्मेदारों से बात किया, उन्होंने कहा कि क्या बताएं।